بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. قال شعبة: من آخر الكهف، وقال همام: من أول الكهف، كما قال هشام. أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ جو شخص سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں یاد کر لے گا وہ دجال کے فتنوں سے، دجال سے محفوظ رہے گا۔ بعض روایتوں میں سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں یاد کرنے پر دجال کے فتنوں سے بچنے کی فضیلت آئی ہے، اور بعض حدیثوں میں سورہ کہف کی آخری 10 آیتوں کے یاد کرنے پر یہ فضیلت آئی ہے، اور کچھ حدیثوں میں، کچھ روایتوں میں شروع کی 3 آیتوں کے یاد کرنے پر یہ فضیلت بتائی گئی ہے کہ اس سے دجال کے فتنوں سے حفاظت ہو جائے گی۔ بعض علماء کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر 10 آیتیں یا 3 آیتیں یاد کرنا آدمی شروع کرے گا اور 3 یا 10 آیتیں یاد ہو جائیں گی تو پوری ہی سورت کے یاد کر لینے اور پڑھنے کا شوق پیدا ہو جائے گا۔ اس وجہ سے گویا 10 کے بجائے 10 آیتیں یاد کر لینے کے بعد پوری سورت ہی یاد کر لینی چاہیے، پوری سورت ہی پڑھنی چاہیے۔ ایسے حدیث میں یہ فضیلت 10 آیتوں یا 3 آیتوں پر وارد ہوئی ہے۔ شروع میں جو 10 آیتیں ہیں اس میں سے 9ویں آیت میں، 9 نمبر کی آیت میں اصحاب کہف کا قصہ مختصراً اجمالاً بہت ہی شارٹلی بیان کیا گیا ہے ایک آیت میں، اور 10ویں آیت سے اصحاب کہف کے قصے کو تفصیل سے بیان کرنا شروع کیا گیا ہے۔ یہ 10ویں آیت جہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں سے اصحاب کہف کا قصہ بہت ہی تفصیل کے ساتھ شروع ہوتا ہے۔ تو حضرت علماء نے لکھا ہے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے کہ سورہ کہف کی شروع کی آیتوں میں وہ عجیب و غریب باتیں ہیں اور وہ علامات اور نشانیاں ہیں کہ جو آدمی ان نشانیوں میں غور کرے گا، سوچے گا اور ان پر عمل کرے گا تو وہ دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ اسی طرح جن آیتوں میں، جن حدیثوں میں آخری 10 آیتوں کا تذکرہ ہے تو آخری 10 آیتوں میں سے جو دوسری آیت ہے وہ ہے أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ، وہاں کافروں اور جہنم کا تذکرہ ہے، اور پھر آخری 2-4 آیت میں ایمان والوں، عمل صالح اور جنت کا تذکرہ ہے۔ تو شروع کی آیات میں 10ویں آیت سے اصحاب کہف کا تذکرہ شروع ہوتا ہے اور آخری آیتوں میں جنت اور جہنم کا تذکرہ ہے۔ اس میں ایک مومن کو یہ یاد دہانی کرائی گئی ہے کہ دنیا میں مختلف نت نئے فتنے، جن میں سب سے بڑا فتنہ دجال کا ہے، آخری دور میں ہوتا رہے گا اور فیصلہ جنت اور جہنم کا ہوگا۔ اصحاب کہف کے قصے میں بہت ہی اختصار کے ساتھ یہ بات ہم سب کو معلوم ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے بعد کا دور تھا، لہذا جو لوگ بھی مسلمان تھے اس دور میں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے۔ جس شہر کا یہ واقعہ ہے وہاں کا جو بادشاہ تھا اس نے بت پرستی شروع کر دی تھی، مورتی کی پوجا کرنی شروع کی،
اور بت پرستی اور شرک پر لوگوں کو مجبور کرنے لگا، زبردستی سب لوگوں کو شرک پر اور مورتی پوجا پر مجبور کرنے لگا، تو بہت سارے لوگ تو ڈر کے مارے ایسا کرنے لگے، لیکن یہ چند نوجوان تھے جن میں ایمان مضبوط تھا، انہوں نے پھر یہ فیصلہ کیا کہ ہم کسی بھی صورت میں مورتی پوجا اور بت پرستی نہیں کریں گے۔ حالانکہ وہ لوگ تھے، وہ نوجوان تھے جن کے سب کے باپ اور چچا وغیرہ رشتے دار، وہ آج کل کی زبان میں کہے تو ان سب کے پاس گورنمنٹ جاب تھا، وہ سب سرکار دربار کے لوگ تھے، سرکاری ادھیکاری تھے اس زمانے میں، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے شرک کے خلاف بغاوت کی، اور جب یہ دیکھا کہ بظاہر اس معاشرے میں رہتے ہوئے ہم اپنے ایمان کو نہیں بچا پائیں گے، تو انہوں نے پہاڑ کا راستہ اختیار کیا، پہاڑ کی راہ لی اور غار میں کھوہ میں چلے گئے اور وہاں جا کر اپنے ایمان کو محفوظ کرنے کی ایک کوشش کی، جس کوشش کو، جس سبب کے اختیار کرنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا قبول فرمایا کہ ان کو گہری نیند سلا دی، اور 309 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا کر ایک بڑا عجیب و غریب کرشمہ دنیا والوں کے سامنے ایسا دکھایا کہ آخرت میں دوبارہ اٹھنا ہے، اس کا ایک نمونہ پیش کر دیا۔ بعض حضرات علماء نے، جیسے کہ تفسیر سعدی میں مذکور ہے، لکھا ہے کہ ان نوجوانوں نے کفر و شرک سے بچنے کے لیے اس وقت میں وہ جو کچھ بھی کوشش کر سکتے تھے اور جو سبب اختیار کر سکتے تھے وہ سبب انہوں نے کیا، اختیار کیا، یعنی اس معاشرے سے بھاگ کر پہاڑ کی راہ لی، ایک ایسی جگہ کی کوشش کی جہاں وہ چھپ سکے اور وہ پکڑے نہ جا سکے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس کوشش کو اور سبب اختیار کرنے کو قبول فرما لیا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جب بھی فتنوں کا دور ہو، بطور خاص آخری زمانے کا جو دور ہے اور دجال کی شر اور فساد کا جو دور ہے، اس میں جب نت نئے فتنے اٹھیں گے تو امت مسلمہ اور اہل ایمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے جو کچھ بھی کوشش کر سکتے ہیں، جو کچھ بھی سبب اختیار کر سکتے ہیں، وہ سبب وہ اختیار کریں، وہ کوشش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا قادر ہے کہ وہ ان کے ایمان کو بھی محفوظ کرے گا، ان کی اولاد کے بھی ایمان کو محفوظ کرے گا۔ جمعہ کے دن بھی سورہ کہف کے پڑھنے کی بڑی فضیلتیں وارد ہوئی ہے۔ آج جمعہ ہے، لہذا ہمیں بھی یہ اہتمام اپنی زندگی میں کرنا چاہیے کہ سورہ کہف پڑھتے رہے، اور کچھ نہیں تو کم سے کم شروع کی 10 آیتیں اور آخری 10 آیتیں، اور اتنا بھی نہیں تو شروع کی 10 آیتوں کو پڑھتے رہنا چاہیے اور اسے یاد بھی کر لینا چاہیے اور روزانہ پڑھ لینے کا معمول بنانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔